لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. علی 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 کائنات دی ہر شت حکومت ہے علی دی، کائنات دی ہر شت حکومت ہے علی دی، کائنات دی ہر شت حکومت ہے علی دی، اللہ دی رضا بات جو قدرت ہے علی دی، کائنات دی ہر شت حکومت ہے علی دی، کائنات دی ہر شت حکومت ہے علی دی، ایمان بھی اسلام بھی کوئی شے نہیں پوری، کلمہ بھی اذان بھی تے اقامت بھی ادھوری، او جب تیرے پرزان چ ولایت ہے علی دی، کائنات دی ہر شت حکومت ہے علی دی، کائنات دی ہر شت حکومت ہے علی دی، جس شخص کے دل میں نہیں ہے در کی محبت، اللہ کا ہے وعدہ میں اسے دوں گا نہ جنت، جس دل میں ذرا سی بھی کدورت ہے علی کی، کائنات دی ہر شت حکومت ہے علی دی، کائنات دی ہر شت حکومت ہے علی دی، اللہ نے علی مولا نو فقار بڑھایا، حسنین نو جنت دہ سردار بنایا، خود اللہ ہی جانے کی فضیلت ہے علی دی، کائنات دی ہر شت حکومت ہے علی دی، کائنات دی ہر شت حکومت ہے علی دی، مسجد بھی علی مولا دی، کعبہ بھی علی دا، سرور بھی علی مولا دی، اللہ بھی علی دا، ہر ایک کی جگہ تے ہی ضرورت ہے علی دی، کائنات دی ہر شت حکومت ہے علی دی، کائنات دی ہر شت حکومت ہے علی دی، عمران علی جیسا کوئی اور نہ آیا، اس جیسا نہ خالق نے کوئی اور بنایا، کر ذکر علی زین عنایت ہے علی کی، کائنات دی ہر شت حکومت ہے علی دی، کائنات دی ہر شت حکومت ہے علی دی، علی 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 الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. عظمت مولا کائنات پہ باواز بلند نعرہ صلوات.
آپ کی طرف سے اور میرے طرف سے غالب کل غالب سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب کی ولادت کی مبارکبادی کا تحفہ یوسف زہرا امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے ظہور امام زمانہ پہ باواز بلند صلوات۔ میں مولانا کرتاس کربلائی صاحب سے محفل پڑھنے کی گزارش کروں اس کے پہلے 2-3 شعر تاریخ کی مناسبت سے کہ منقبت کی یہ محفل کیسی سجی سجائی ہے، منقبت کی یہ محفل کیسی سجی سجائی ہے، غالب کل غالب کے آنے سے یہ بہار آئی ہے، کہ منقبت کی یہ محفل کیسی سجی سجائی ہے، غالب کل غالب کے آنے سے یہ بہار آئی ہے۔ اور آپ نے تو بنایا تھا کعبہ خلیل اللہ، کہ آپ نے تو بنایا تھا کعبہ خلیل اللہ، ایک 6 مہینے والے نے کربلا بنائی ہے۔ ایک اور عظمت علی اکبر کے باواز بلند نعرہ صلوات۔ شاعر نے کہا ہے کہ علاج درد دل اپنا کہو کہنے کہاں جاتے، کہ علاج درد دل اپنا کہو کہنے کہاں جاتے، یہ خالی جولیاں اپنی بھلا بھرنے کہاں جاتے، کہ علاج درد دل اپنا کہو کہنے کہاں جاتے، یہ خالی جولیاں اپنی بھلا بھرنے کہاں جاتے، اور کعبہ تو تھا بت خانہ یہ بت خانہ ہی رہ جاتا، کعبہ تو تھا بت خانہ یہ بت خانہ ہی رہ جاتا، اگر علی نہ ہوتے پیدا تو حج کرنے کہاں جاتے۔ ایک عظمت مولا کائنات پہ باواز بلند نعرہ صلوات۔ اور شاعر نے کہا کہ مدح علی جو ذکر کا عنوان ہو گیا، کہ مدح علی جو ذکر کا عنوان ہو گیا اور کتنا وسیع فکر کا میدان ہو گیا، کہ مدح علی جو ذکر کا عنوان ہو گیا، اور ابھی مولانا ذکر کرنے جائیں گے انشاءاللہ، کہ مدح علی جو ذکر کا عنوان ہو گیا اور کتنا وسیع فکر کا میدان ہو گیا، اور نام علی کا دیکھے زمانہ یہ معجزہ، شان صاحب کہ نام علی کا دیکھے زمانہ یہ معجزہ، سمٹا تو نکتہ پھیلا تو قرآن ہو گیا۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذکر علی عبادہ صلوات بر محمد وآلہ۔ معزز سامعین کرام، لائق صد احترام صاحبان، موالیان حیدر کرار، آمد فلک جناب عزت مآب ابو تراب مولا غدیر جناب امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور یہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کے مہینوں میں سے رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ ہر مہینے میں آپ ایک چاند کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ نے اس مہینے میں 4 چاند لگائے ہیں، اور اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ اس میں نماز پڑھیں، اس میں دعائیں پڑھیں، اس کا اللہ ایک عام زبان میں کہوں ایکسٹرا ثواب دیتا ہے، ورنہ اور مہینوں میں ایکسٹرا ثواب کی گنجائش نہیں ہے، جو ثواب ہے وہی مل جائے بہت ہے، لیکن رجب کے مہینے میں ایکسٹرا ثواب ملتا ہے، اور آپ لگاتار 11، 12، 13 یہ 3 دن آپ روزہ رکھیں تو اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ دیکھیے میں توضیح المسائل پڑھنے نہیں آیا ہوں، علی کے فضائل پڑھنے آیا ہوں، تو مجھے فضائل کی طرف جانے دیجئے، تو میں مسائل سے ہی فضائل کی طرف جانا چاہتا ہوں۔
یاد رکھیے گا ہر مہینے کی 13 منحوس ہوتی ہے، لیکن رجب کی وہ 13 ہے جہاں ساری نحوستیں دفن ہو جاتی ہیں۔ تمام مہینوں کی 13 میں آپ دیکھیے ہمارے یہاں یو پی میں پورب میں یہ تو چلتا ہے کہ 13 تیزی ہے، آپ نہ جائیے، گھر سے نہ نکلیے، 13 تیزی میں عقد نہیں ہوگا، 13 تیزی میں نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن اب پتہ نہیں گجرات میں یہ ہے یا نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بزرگوں کی یہ تہذیب رہی ہے کہ 13 تاریخ جہاں پہ آتی ہے وہاں 13 تیزی کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ 13 منحوس کہلاتی ہے۔ لیکن 13 رجب میں ہم نے کہیں نہ دیکھا کہ 13 رجب میں لوگوں نے کہا ہو کہ رجب کی 13 منحوس ہے، ہم عقد نہیں کریں گے۔ سب نے یہی کہا کہ آج ہی کے دن ہم عقد کریں گے، اس لیے کہ اگر آج ہم نے عقد کر لیا تو منسوب ہو گیا ہمارا حق، نسبت مل گئی 13 رجب سے، تو اب ساری نحوستیں ختم ہو جائیں گی، ہماری نسل میں بدعقیدہ کوئی نہیں ہوگا، خوش عقیدہ بہت ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے تو رجب کے مہینے میں ہیں۔ میں صرف 1-2 اشارے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہتی ہے، اور یہ تو ہمارے نعیم صاحب اور ان کے دیگر احباب جو ہمارے برادران کمیٹی میں ان کی سب کرم فرمائی ہے کہ یہ صحرا تقریر کا بھی میرے سر باندھ دیتے ہیں، ورنہ ماشاءاللہ علماء تشریف فرما ہیں، بہترین مقررین آتے ہیں، ان سے تقریر کروانی چاہیے، اور ہم جیسے کجبج بیان، حقیر فقیر، عبد ذلیل، سراپے تقصیر بیٹھ کے کم سے کم ادب کے کچھ موتی چن لیں تو ہماری زندگی سنور جائے۔ لیکن اب چونکہ یہ تائید ہوتی ہے 14 کی طرف سے تو 2 اشارے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اچھا، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ مسجد نبوی محترم ہے لیکن علی کی آمد کعبے میں ہی کیوں ہوئی؟ دیکھیے ایک سوال ہے، کوشچن مارک ہے۔ مسجد نبوی بہت محترم ہے، اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جناب ابو طالب کے گھر میں وہ بہو بن کے جانے والی ہے کہ جس کی ملکیت میں پوری کائنات ہے، اور پوری کائنات اللہ نے مہر فاطمی میں دے دی۔ تو اب وہ بی بی جو جانے والی ہے جو سب پر حجت ہے، یعنی جو حجت پردہ غیب میں ہم پر حجت ہیں، ان پر بھی شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا، صلوات بر محمد و آل محمد، شہزادی عالمیان، ان پر بھی حجت ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے جناب ابو طالب کے گھر میں بھی آمد ہو سکتی تھی، ولادت ہو سکتی تھی، لیکن خانہ کعبہ میں ولادت کیوں ہوئی؟ مسئلہ توحید کیا ہے اور فلسفہ توحید کیا ہے؟ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے گا۔ ہم جیسے کجبج بیان طالب علم اور ہم جیسے کم علم کی فکر علی کے فضائل کی ثریا تک تو نہیں پہنچ سکتی۔ دیکھیں میں لفظوں کو تھوڑی محتاط کر دوں تاکہ نوجوانوں تک بات پہنچ جائے، یعنی اس بلندی پہ ہماری فکر کے طائر نہیں جا سکتے کہ جہاں پر علی کی فضیلت کی اونچائی اور بلندی ہے، اور علی کی فضیلت کی کوئی حد ود نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ علی کی فضیلت کی حد ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ علی کی فضیلت کی حد نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، بلکہ جو سند ہیں اسی کی سند ڈھونڈ رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو آپ یہ سب نظم میں سنتے ہیں، میں نظم میں سنا رہا ہوں، تو کیونکہ ایک نتیجہ بس دے کے اور وہیں سے میں اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ آج کی رات کا تحفہ دے رہا ہوں، آپ فلسفے کو سمجھیے کہ اللہ نے مسجد نبوی میں علی کو نہیں بھیجا، کہاں بھیجا؟ کہا خانہ کعبہ میں بھیجا۔ جو لوگ حج پہ گئے ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ حج پہ جب جاتے ہیں آپ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں جہاں پہ سعودی عربیہ میں، یا یوں کہوں کہ یہودی عربیہ میں، نہیں محسوس کر رہے ہیں آپ، سعودی عربیہ میں جہاں جگہ جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں علی ابن ابی طالب کی نشانیاں تھیں، میں شورا سے خصوصی دعائیں چاہتا ہوں کہ جہاں پر، اور اسے نظم کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ جہاں پر بھی علی کی نشانیاں تھیں سعودیوں نے چاہا کہ علی کی نشانیوں کو زمین سے مٹا دیا جائے۔ تو جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جہاں پہ بھی علی کی نشانیاں بنائی گئیں اور جہاں جہاں پہ بھی علی کے معجزات ہوئے تھے وہاں پہ علی کی نشانیوں کے طور پہ علی کے نام کی مسجدیں تعمیر ہوئی تھیں، اور سعودی عرب کی حکومت نے علی کی نشانی کو ختم کرنے کے لیے، ایک تحفہ دے رہا ہوں آج کی رات کا، وہ علی کی نشانی کو ختم کرنے کے لیے ان مسجدوں کو گرا دیا۔ جب آپ خیبر کے میدان میں جائیں گے تو جہاں پہ خیبر کا میدان ہے وہیں پہ علی کے نام کی ایک مسجد ہے، مسجد علی، جب مسجد علی ابن ابی طالب، اور اس مسجد کو بھی سعودی حکومت نے اس مسجد کو بھی گرا دیا۔ دشمنان اہل بیت یہاں تک گر گئے کہ علی کی دشمنی میں وہ علی کی نشانیوں کو مٹاتے چلے گئے۔ اب مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، میں گجرات مہوا میں پڑھ رہا ہوں، نہ جانے کتنے خطبہ ذاکرین کو آپ سنتے رہتے ہیں، بس یہ نچوڑ سن لیجئے، رزلٹ دے رہا ہوں، یعنی زمین کی تمام علی کی معجزاتی نشانیوں کو دشمنان علی مٹاتے چلے گئے۔ اللہ بھی جانتا تھا
تھا کہ جہاں جہاں پر علی کے معجزاتی قدم پڑیں گے اور مسجد علی والے بنائیں گے تاکہ علی کی نشانی باقی رہے تو تم ان نشانیوں کو مٹا دو گے. اللہ جانتا تھا, اسی لیے اللہ نے علی ابن ابی طالب کو ابو طالب کے گھر میں نہیں بھیجا, خانہ کعبہ میں بھیجا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد ترباب بلند. کہ اگر اب چاہتے ہو, اب کسی میں ہمت ہے اور کوئی مسلمان اتنا جگر رکھتا ہے اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے, تو اگر اب کسی میں ہمت ہے تو وہ علی کے گھر کو خدا کے گھر کو گرا کے دکھائے. اسی لیے علی ابن ابی طالب کی آمد خانہ کعبہ میں ہوئی. دیکھیں ایک فلسفہ تو یہ ہے کہ کس لیے علی کی ولادت اور آمد خانہ کعبہ میں ہوئی. دیکھیں نئے در سے بلایا, پرانے در سے نہیں بلایا. نہیں پہنچے آپ, تاریخ پڑھا ہوا مجمع بیٹھا ہے, میں آپ کو کہاں لے جاؤں. تاریخ پڑھیے, جناب یوسف کے لیے 7 تالے کھول دیے اللہ نے, بغیر مفتاح کے, بغیر کنجی کے, بغیر چابی کے. جناب یوسف کے لیے 7 تالے اللہ نے کھول دیے. تو اب جو یہ آ رہا ہے یہ کون ہے؟ کہ یہ فخر عیسیٰ ہے, فخر عیسیٰ ہے, فخر موسیٰ ہے, یہ فخر آدم ہے, یہ فخر یوسف ہے. تو کیا علی کے لیے خانہ کعبہ کا ایک تالا نہیں کھل سکتا تھا؟ کہاں سو رہے ہیں آپ؟ کیا علی کے لیے, بیدار رہیے گا, کیا علی کے لیے خانہ کعبہ کا ایک دروازہ, ایک تالا نہیں کھل سکتا تھا؟ اللہ نے کہا نہیں, تالا تو کھل سکتا تھا لیکن علی آ رہا ہے, میرا ولی آ رہا ہے, اس لیے میں پرانے دروازے سے نہیں بلاؤں گا, نیا در بناؤں گا. ولایت کا نشان قیامت تک خانہ کعبہ کی پیشانی پہ رکھوں گا تاکہ جب جب حاجی آئے تو صرف میرے گھر کا طواف نہ کرے, علی کی آمد کی نشانی کی زیارت بھی کرے تاکہ پتہ اچھا دیکھیے میں جہاں تک لانا چاہ رہا ہوں اسے آپ غور فرما لیں. پرانے دروازے سے نہیں بلاؤں گا. کہاں سے بلاؤں گا؟ کہ نیا در بنے گا. اچھا یہ جو میں نے عشرہ پڑھا ہے, عشرہ اولا, وہ عشرہ اولا ولایت تکوینی پہ تھا. جو لوگ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے ولایت مطلقہ پہ تھا. ایک بات سمجھ لیجئے, 1,24,000 انبیاء کے پاورز اور علی کی ایتھارٹی اور, کاش کہ میرا جملہ آپ تک پہنچ جاتا. 1,00,000, بیدار رہیے, 1,24,000 انبیاء کے پاورز اور علی ابن ابی طالب کے اختیار اور ایتھارٹیز اور. کا وہ کیوں؟ کہ نبی اور ولی میں فرق ہے. کاش کہ میں پہنچا, میں ولایت پہ ہی بات ختم کروں گا اس لیے کہ تاجدار ولایت کی آمد ہے تو میں ولایت پہ ہی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. آمد ہے, آمد سرمدی ہے, خوش ہوتے جائیے, حرملہ زادوں کے کلیجے پھٹ جائیں. اور آج جب آپ کے لبوں پر ولایت علی کا تبسم گشت کرے گا تو نہ جانے کتنے مرحب زادوں کی زمینوں پہ زلزلے آ جائیں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد ترباب بلند. صرف ایک چیز سنیے جہاں میں فلسفہ پہنچانا چاہتا ہوں. نبی میں اور ولی میں فرق ہے. یوسف کے لیے 7 تالے کھول دیے لیکن علی کے لیے ایک تالا نہیں کھلا. کیوں نہیں کھلا؟ کیا اختیار نہیں تھا؟ کیا نہیں, اختیار تو تھا. یہ ولایت تکوینی کا مالک ہے تو پرانے دروازے سے تالا کھول کے نہیں بلایا. پھر کہاں سے بلایا؟ کہ بنت اسد آئیں اور آنے کے بعد مولود کعبہ کی کا واسطہ دیا. جو دعا کی ہے جناب بنت اسد نے, وہ دعا کے فقرے اٹھا کے پڑھیے گا, وقت نہیں ہے ورنہ اس کی شرح کرتا 1 گھنٹہ نکل جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ 30 منٹس کے اندر اپنی بات کو سمیٹ کے آپ کے قافلے کو منظوم کر دوں اور نظامت کے طرف لے کے چلا جاؤں, اس سے پوری محفل آمادہ ہو جائے. دیکھیں وہ فقرے جو جناب بنت اسد نے کہے تھے وہ یہ نہیں کہا تھا اے پروردگار تجھے اس جنین کا واسطہ, نہیں یہ نہیں کہا. جنین عربی میں اس بچے کو کہتے ہیں جو ابھی مکمل نہ ہوا ہو, جو ابھی پیدا نہ ہوا ہو. مولود اس بچے کو کہتے ہیں جو پیدا ہو چکا ہو. تو جناب بنت اسد نے یہ نہیں کہا کہ پروردگارہ تجھے اس جنین کا واسطہ, یہ کہا کہ تجھے اس مولود کا واسطہ کہ میری مشکل کو حل فرما. دیوار نے سنا, در ہوا, نہیں پہنچے آپ. بنت اسد نے کہا, کوئی تھا وہاں جو دستک دے کے کہہ رہا ہو کہ در ہو جا؟ نہیں, بنت اسد نے کہا
نیا در بنا. اب سمجھے آپ کہ یہ محاورہ جو دنیا میں مشہور ہے کہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں, نہیں پہنچ رہے آپ, دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں, یہ مشہور کب سے ہوا کہ جب سے جناب بنت اسد نے علی کا واسطہ دیا اور دیوار کعبہ میں در کھلا, کعبے کا مقدر کھل گیا. اب پرانے دروازے سے نہیں بلایا, نتیجہ دے رہا ہوں, پرانے دروازے سے نہیں بلایا, نیا در بنایا. میں کہوں گا پروردگار پرانے دروازے سے علی کو بلا لے, نئے در کی کیا ضرورت ہے؟ عجب نہیں کہ آواز آئے, تمہیں پتہ نہیں پرانے دروازے پر مانگنے والے آتے ہیں, دنیا کو دینے والے نہیں آتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر بآواز بلند. پرانے دروازے پر مانگنے والے آتے ہیں, دنیا کو دینے والے نہیں آتے. اچھا ایک مصرع ہے بڑا مشہور ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں, بڑا ہے نام علی, کائنات چھوٹی ہے. اما کائنات چھوٹی ہے, نام بڑا ہے, تبھی تو علی مولا ہے. ہاں یہ بات تو سمجھنی چاہیے کہ بڑا ہے نام علی, علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں, اور تنقید کرتے ہیں, بالکل جائز کرتے ہیں, علی کو کیسے میں مولائے کائنات. اب پتہ نہیں مجھے کہ مصرے کس کے ہیں, لیکن میرے ذہن میں تھے, اب تقریر سے مماثلت پا رہے تھے, اس لیے میں نے کہہ دیا علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں, بڑا کے نام علی, کائنات چھوٹی ہے. اچھا معنی شعر فی بطن شاعر, ہاں جو شعر کے معنی و مفاہیم ہیں, میننگز ہیں, وہ شاعر کے پیٹ میں رہتے ہیں, ورنہ میر تکلم کا وہ شعر کسی کو سمجھ ہی میں نہیں آئے. مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانوں کا ہوگا. اب کسی بچے سے پوچھ لیجئے, آئی ایس کا ایگزام ہو رہا ہو اور اس میں یہ 2 مصرے دے دیے جائیں, آئی ایس کے ایگزام میں یہ 2 مصرے دیے جائیں تو شرح بچے نہیں کر پائیں گے جب تک کہ مطالعہ نہ ہو. شورا بیٹھے ہوئے تائید کریں گے, مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانوں کا ہوگا. مگس کہتے ہیں مدھو مکھی کو, باغ کہتے ہیں باغیچے کو. اب وہ تو آپ سمجھتے ہی ہیں, مدھو مکھی کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانوں کا ہوگا. ہم اب پھر وہ معاملہ الجھ گیا کہ جب مدھو مکھی جائے گی تو پروانے کیسے مریں گے, کہ آپ سمجھے نہیں. معنی شعر فی بطن شاعر, آپ شاعر سے پوچھئے یا اس سے پوچھئے کہ جو شاعر ہو تک بندی نہ کرتا ہو, تو وہ بتائے گا کہ شاعری کے اسلوب کیا ہے, وہ آپ کو بتائے گا. مگس کہتے ہیں مدھو مکھی کو, وہ جائے گی باغ میں, پھولوں کا رس نچوڑے گی, اس سے چھتا بنائے گی, شہد نکلے گا, شہد نکل جائے گا تو موم بنے گا, موم نکلے گا تو موم بتی بنے گی, موم بتی بنے گی تو جلے گی, جب جلے گی تو پروانے آئیں گے, جل کے مر جائیں گے. نہیں پہنچے آپ, میں نے شرح کر دی. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر بآواز بلند. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شاعر کے پیٹ میں رہتی ہیں, ہمیں اور آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. جناب فاطمہ بنت اسد نے واسطہ دیا, دیوار میں در ہوا. میں نے گفتگو ختم کر دی, نبی اور ولی میں فرق بتا کے گفتگو تمام کر دوں کیونکہ تاجدار ولایت کی آمد ہے. نبی اور ولی میں فرق ہے. نبی کے لیے اللہ قانون بناتا ہے, ولی کے لیے توڑ دیتا ہے. آئے کاش کہ میرا جملہ پہنچ گیا ہوتا آپ تک, بہت توجہ رکھے گا, پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. نبی کے لیے اللہ قانون بناتا ہے, ولی کے لیے. اچھا وہ عشرہ جو ادھورا رہ گیا تھا وہ آج مکمل کرنے کا دل چاہ رہا ہے, اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو نئے موضوع پہ بات ہوگی. آج مکمل کر رہا ہوں, سنیے گا کہ اللہ نبی کے لیے قانون بناتا ہے, ولی کے لیے توڑ دیتا ہے. کا دلیل کیا ہے کرتاز صاحب, کعبے پہ آ کے چھوڑوں گا. پہلے نبی ہیں آدم, جنت سے نکالے گئے. بھئی تھوڑا سا جاگیے گا, جنت سے نکالے گئے تو کیا کہا اللہ نے, آدم جا تو رہے ہو, جنت کا لباس اتار کے جانا. میں کہاں ہیں آپ, توجہ ہے, جنت کا لباس اتار کے جانا, لے کے نہ جانا. میں کہوں گا پروردگار تو نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں روئے زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں, اور تو پہلا خلیفہ بھیج رہا ہے تو برہنہ بھیجے گا, کپڑے اتروا لے گا. ارے ایک آدم ہے, لے جانے دے کپڑے, کیا جنت میں کمی آ جائے گی, کیا تیرے خزانے میں کمی آ جائے گی؟ کہا نہیں, مجھے خانوادہ زہرا, خانوادہ ولایت, نبی اور ولی کی ایتھارٹیز بتانی ہے, پاورز کو بتانا ہے. کہا کیا, کہ آدم نبی ہیں ولی نہیں ہیں. آئے کاش کے پہنچ جائے آپ, آدم ولی ہیں نبی نہیں ہیں, ہمارے اور آپ کے دادا ہیں, تو وراثت میں ہمارا بھی حق ہے, تو ہم بھی بات کر سکتے ہیں دادا کی. تو دادا نکالے گئے, نبی تھے, تو کہا کپڑے اتار کے جانا, لے کے نہ جانا. میں کہوں گا پروردگار لے جانے دے. کہا لاکھ نبی ہو تو کیا ہوا,
پتہ نہیں آپ کہاں جا کے سنیں گے، اس تبرک کو لے جائیے کہ لاکھ نبی ہیں تو کیا ہوا، آدم نبی ہیں، ان کے پاور 100۔ اب سمجھے آپ، آدم کے لیے نبی تھے، قانون بنایا کہ جنت سے نکلیں گے تو جنت کا لباس جنت کے باہر لے نہیں جا سکتے، لیکن اگر ولی حسن اور حسین جیسے ہو، ارے کیا سن رہے ہیں آپ، ہاں ولی اگر بات ختم ہو رہی ہے، ولی اگر حسن و حسین جیسے ہو، اماں جان کل عید کا دن ہے، سب نئے نئے لباس پہنیں گے ہم۔ بی بی نے کہہ دیا درجی کیا گئے ہے، کوئی پھٹی سے پھٹی کتاب لے آئیے، مذہب تو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ مذہب حقہ پہ ہوں، ہاں مذہب نہیں چھوڑوں گا، منہ مانگی قیمت عطا کروں گا، مذہب حقہ پہ ہوں، باطلہ پہ ہوتا، مشکوک نسلوں میں ہوتا تو شاید اپنا مذہب چھوڑ دیتا۔ اپنے مذہب پر اپنے وجود سے زیادہ یقین ہے کیونکہ ہم نے ان 14 رہبروں کو مانا ہے جن کا مصلی بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، توجہ فرما رہے، تو ہم مذہب نہیں چھوڑیں گے، لیکن پھٹی سے پھٹی کتاب لے آئیے، ہم ماننے کو تیار ہو جائیں کہ بی بی زہرا نے درزی کیا کپڑے بھجوائے تھے، ہے کوئی کسی نے دیکھا نہیں؟ یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سننے والے کسی نے دیکھا تھا؟ کہا نہیں، بی بی نے کہہ دیا تو اب کون جائے گا؟ کہا رضوان کی پوسٹ بدلو، رضوان کی پوسٹ بدلو، کون جائے گا؟ کہا رضوان جائیں گے، گئے، بات طولہ نہیں ہو جائے گی، میں خانہ کعبہ پہ روک دوں۔ آدم نبی تھے، جنت کا لباس جنت کے باہر نہیں لے آئے کیونکہ اللہ نے کہا قانون ہے جنت کا لباس وہاں نہیں جائے گا، لیکن اگر ولی حسن و حسین جیسے ہوں تو ہاں نیت زمین پہ کریں، ناز آسمان والے اٹھائیں، یہ رہیں زمین پر، آسمان سے لباس آ جائیں، اسی کو تو کہتے ہیں علی کا گھرانہ، ہاں کہ بات نیچے ہوتی ہے، ناز آسمان والے اٹھاتے ہیں۔ اب آ جائیے ایک اور منزل دکھا دوں، جناب مریم، خانہ کعبہ پہ ختم کر رہا ہوں، نبی اور ولی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جو کل ولایت کا مالک ہے، جزء ولایت نہیں، کل ولایت کا مالک ہے، وہ 14 ہیں، 14 کے علاوہ 15واں کوئی نہیں کہ جسے ولایت مطلقہ سے نوازا۔ ان کے پاورز اور ایتھارٹی اور اختیار اور اقتدار اور اولا بالتصرف اور حق تصرف اور کا کیا مطلب؟ خدائی خدا کی قبضہ علی کا، خدائی خدا کی قبضہ۔ جناب مریم کہاں تھی؟ اللہ کے گھر میں، کہاں؟ بیت المقدس رہ رہی ہیں، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سلام قعود سجود سب کچھ اللہ کے گھر میں۔ جب ولادت عیسیٰ کا مرحلہ آیا، میں آگے آج کی تاریخ پہ، جب ولادت عیسیٰ کا مرحلہ آیا تو کیا کہا؟ مریم سب ٹھیک، اب جائیے، دیکھیے کچھ آداب ہوتے ہیں، یہ جناب مریم ہیں، ان کے لیے آداب سے کلام ہونا چاہیے، ہاں نکال دیا جاؤ نہیں، جناب مریم سے کہا اب جائیے، اب تک ٹھیک تھا اب جائیے۔ میں کہوں گا پروردگار معصومہ کے بطن سے معصوم کی ولادت کا مرحلہ ہے، ولادت ہو جانے دے، نجاست کا تصور نہیں ہے۔ اللہ نے کہا لاکھ نبی کی ماں ہے تو کیا ہوا، لیکن یہ میرا قانون ہے، یہ عبادت خانہ ہے، زچا خانہ نہیں ہے۔ عیسیٰ نبی ہے تو کیا ہوا، میرے گھر میں ولادت نہیں ہو سکتی۔ اب سمجھے آپ کہ نبی ہے عیسیٰ تو کیا ہوا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے نبی کی ولادت کعبے اللہ کے گھر میں نہیں ہو سکتی، لیکن اگر ماں فاطمہ بنت اسد جیسی ہو اور ولی علی جیسا ہو تو اللہ کہتا ہے اے فاطمہ بنت اسد کہیں نہ جانا، میرے گھر آ جانا، ہم نیا در بنوائیں گے، تمہیں کعبے میں بلوائیں گے۔ اور اس کے بعد جب آنے کے بعد لعاب دہن رسول چکھا، اس کے بعد کہا تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں۔ خدا کی قسم بس یہیں پہ لانا تھا مجھے کہ کعبے میں علی کو کیوں بھیجا۔ جو تاریخ پڑھنے والے ہیں اور شورا بیٹھے ہیں وہ ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں کہ کعبے میں علی کو کیوں بھیجا۔ شاید وجہ یہی تھی، مولانا تشریف فرما ہے، شاید یہ وجہ یہی تھی کہ علی کو اس حجاب میں بھیجا، کائنات کے سب سے بڑے حجاب کا نام ہے کعبہ، کہ جس پہ کالا پردہ پڑا ہے۔ اما تاج محل میں اور کعبے میں یہی تو فرق ہے، وہ بھی بنا کسی کی محبت میں۔ آئے کہاں ہیں آپ، توجہ ہے،
وہ بھی بنایا گیا کسی کی محبت میں، کعبہ بھی بنایا گیا کسی کی محبت میں، لیکن سنیے وہاں کے سنگ مرمر میں اور یہاں کے کالے غلاف میں بنیادی فرق ہے۔ کہا سنگ مرمر محبت میں بنایا گیا، تاج محل سنگ مرمر سے خوبصورتی تو ہے، احترام نہیں ہے، لیکن خانہ کعبہ بنا علی کی خالص محبت میں، خالص محبت میں۔ ارے عیسیٰ کی ولادت ہو جانے دے، کہا نہیں، اب تک یہ میری محبت لے کے میری عبادت کر رہی تھی، اب آ رہا ہے عیسیٰ اور یہ ہے ماں، تو اب محبت خالص نہیں رہے گی۔ ارے کہاں لے آیا؟ اب محبت خالص نہیں رہے گی۔ کہا کیا مطلب؟ کہ ماں کی محبت بیٹے میں مائنس ہو جائے گی، کہ ادھر بیٹا ادھر اللہ، ادھر بیٹا ادھر اللہ۔ پتہ چلا عیسیٰ کی محبت بھی، عیسیٰ سے محبت کر لینا خالی عبادت میں شمار نہیں ہوتا، وہ اللہ کی عبادت نہیں ہے کہ تم صرف عیسیٰ سے محبت کر رہے ہو۔ اس قانون کو بھی سمجھا دیا اللہ نے کہ مریم جیسی پاک ماں میری محبت میں جی رہی تھی، بیٹا آ رہا ہے، محبت ڈیوائیڈ ہو گئی، دو حصوں میں چلی گئی، لیکن اب فاطمہ بنت اسد کہاں آئیں؟ خانہ کعبہ میں۔ اللہ نے بتایا سنو عیسیٰ اور ہیں، میرا علی اور ہے، حب علی نبادا، ذکر علی نبادا، علی کی محبت عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ اسی لیے رسول نے کہا اے غیروں کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت نہ دو، علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وإن حتى تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ صلوات بر محمد۔